ہے کہ ہمارا کوئی نہ کوئی ڈائمینشن ہو. ساری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے کہ ہمارا کوئی لینتھ ویڈتھ اور ڈیپتھ ہونا چاہیے, تبھی ہم وجود اپنا رکھیں گے. تو اگر یہ بات ہے, آبجیکٹیولی سارے اس کو تسلیم کرتے ہیں, یہ بنیاد ہے ہمارے وجود کی. اگر خدا کے وجود کی یہی بنیاد ہوتی نا تو آبجیکٹیولی سارے اسی کو مان رہے ہوتے, جبکہ اس کو نہیں مانتے. اس وجہ سے کیا کہتے ہیں یہ بنیاد جو ہے بہت ضروری ہے سمجھنا, کیونکہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ان کو بنائے, انہوں نے قرآن کون سا والا اللہ؟ سر میں نے کہا نا آپ کا اللہ تعالیٰ جو کہ آپ لوگوں نے گھڑا ہوا ہے, وہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھی ہے, جس طرح وہ مکی ماؤس ہے, جس طرح پنک پینتھر ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اس تعبیر کو واپس لیں. میں واپس لیتا ہوں, میرے سے غلطی ہوئی. آئی ٹوٹلی گیٹ. میرے نزدیک وہ صرف اور صرف یہ خیالی کریکٹر تھا, اس وجہ سے کہا تھا, ورنہ میں کیا میرا جو مقصد تھا وہ توہین نہیں تھا. ٹھیک ہے, توہین تب ہوتی ہے جب میں اگر آپ کی توہین کروں گا تو پتہ چل جائے گا نا, لیکن میرے نزدیک آپ ہیں. مجھے پتہ چل گیا تھا نا, تو اس لیے میں نے آپ سے کہا. میرا جو گمان تھا وہ کبھی بھی توہین نہیں تھا. ٹھیک ہے, آپ مجھے دیکھیں گے کہ میں آپ کی کسی بھی مذہبی شخصیت کی یہاں پر کبھی بھی ان کے خلاف ان کی توہین آمیز لہجے میں بات نہیں کروں گا. میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ نے اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ میرے نزدیک اس کائنات کا خالق وہی مذہبی اللہ ہے جو کہ قرآن کا جو ہے مصنف ہے. تو پھر آپ نے یہ کہا کہ ہم پہلے خدا کی آئیڈینٹی پر بات کرتے ہیں, خدا کے وجود پر بات کرتے ہیں, اور پھر اس کی آئیڈینٹی پر بات کرتے ہیں. اور پھر جب میں نے آپ سے اس کی عدم میں موجودگی کا ثبوت مانگا تو آپ نے مجھے نہیں دیا. مجھے آپ نے الفاظ میرے منہ میں ڈالے کہ میں نے نہیں دیا. سوال یہ کہ میں نے یہ نہیں کہا, میں نے یہ کہا کہ خدا عدم میں نہیں تھا. میرا یہ دعویٰ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا عدم میں کیسے موجود کرتا تھا, آپ نے اس کا ثبوت نہیں دیا. بھائی ہمارا تو وہ ٹائم اور اسپیس کو وجود میں لے کر آیا نا, وہ ٹائم اور اسپیس کو وجود میں لے کر آیا. سوال کر رہے ہیں کہ جی خدا کیسے وجود میں لے کر آیا. اچھا, آپ نے یہ کہا گفتگو, یہ بھی ہمارے مذہب کی بنیاد نہیں ہے. صاحب آگے چلتے ہیں, میں آگے چلنا چاہ رہا ہوں. آپ مجھ سے وہ سوال کریں کہ جس کے اوپر ہمارے مذہب کا یا ہمارا جو تصور خدا ہے وہ کھڑا ہوا ہے. آپ اس کو چیلنج کریں نا, آپ اس کو نہ چیلنج کر کے وہ چیزیں چیلنج کر رہے ہیں کہ جو irrelevant ہیں. چلیں, لیٹ می کمپلیٹ مائی کوسچن. کہ کیا کہتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کا جو اللہ تعالیٰ ہے وہ باقاعدہ آدم کی تخلیق کا بیان کرتا ہے, اس کے بعد فرشتوں سے اپنی گفتگو کا بتاتا ہے. اور یہ بالکل اگر ایسا ہوا تھا, جو کہ ہم سمجھتے ہیں نہیں ہوا تھا, اگر ایسا ہوا تھا تو یہ بالکل انسانیت کے ابتدائی ترین مراحل ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر انسانیت کے ابتدائی ان مراحل کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے ایک کتاب میں, تو میں تو اگر نہیں بھی مانتا واجدی صاحب, تو میں اسی آدم کی اولاد ہوں. ٹھیک ہے, میں آپ بھی اسی آدم کی اولاد ہیں. اگر کیا کہتے ہیں اگر وہ ہے, تو جو ایک قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ آدم کی تخلیق کے قصے کو اتنا امپورٹنٹ سمجھتا ہے, اپنی گفتگو کو اتنا امپورٹنٹ سمجھتا ہے, تو وہ تو یہ بتا سکتا تھا نا کہ میں نے آدم کے ساتھ کس لینگویج میں گفتگو کی. پھر وہی آپ, یعنی میرے خیال سے آپ انفینٹ ریگریس کے ساتھ ساتھ انفینٹ سائیکل کو بھی صحیح مانتے ہیں. اور وہ اس لیے کہ آپ گھوم پھر کر وہیں آ جاتے ہیں کہ وہ یہ بتا سکتے. میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو قطعی اور ڈیفینیٹیولی یہ ثابت کر دیجئے کہ آدم کے قصے کا صحیح ہونا اس بات کے اوپر مبنی ہے کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ آدم سے کس لینگویج میں بات ہوئی تھی. اس کو آپ ڈیفینیٹیولی ثابت کر دیجئے. چلیں ٹھیک ہے, میں اس سوال کو سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں. نہیں, سائڈ پہ کیوں, اس کا جواب دیجیے. نہیں, میں اس سوال کو سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں کیونکہ مجھے آگے جانے کا شوق ہے. مجھے کیا کہتے ہیں باقاعدہ, یعنی جہاں سوال نہیں ہے تو اس کو سائڈ پہ چل بھائی. آپ نے یہ کہا کہ اس کی جو لینگویج ہے وہ ایک انفینٹ سائیکل کا سوال ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کے بعد کوئی بھی نئی بات لے آئیں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ اس کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں ایگزیکٹلی یہی آپ کا پوائنٹ ہے, اس کا لینگویج کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے واجدی صاحب. اور کیا کہتے ہیں خدا نے انسان کو کہاں بنایا, اس کا بھی اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. خدا نے اس کائنات کو کیسے بنایا, اس کا بھی اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب آ جاتی ہے واجدی صاحب یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو مطالبات کیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو مطالبات کیے ہیں کہ کیا کہتے ہیں ایسی بات ہے بنیادی اخلاقیات کی جو کہ قرآن مجید کے اندر لکھی ہے اور وہ انسانوں کو نہیں پتہ تھی. ٹھیک, کیا ہم نے خدا کے وجود کو تسلیم کر لیا؟ نہیں کر لیا نا, کیونکہ جب آپ کو دلائل تو دیکھو, میں نے کبھی دلیل ہی نہیں, کوئی بھی دلیل میری ابھی تک کہ خدا کے وجود کے تعلق سے نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی اسکرین کے اوپر پہلی دلیل ہے, اگر آپ اس ادھر دیکھ لیں, آرگیومنٹ فرام ایول اینڈ گڈ. اس کے دو پریمیسز ہیں. If the universe has existed by itself, it would have either evil or good due to the lack of consciousness. B, the universe has evil and good both. Therefore, the universe has not existed by itself. Who created evil? God, of course. So God is evil? No, the creator of evil is not evil. یہی تو fallacy ہے. The performer of evil is evil. Not the creator. اس لیے کہ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں. میں مثال یہ دے دیتا ہوں کہ مثلا آپ میرے اسٹوڈنٹ ہو, یہ میرے سارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر.
میں ان کو جب ایگزام دیتا ہوں نا تو اس ایگزام کے اندر اگر میں ملٹیپل چوائس دوں تو 3 جو آپشنز ہوتے ہیں وہ رانگ ہوتے ہیں اور 1 صحیح ہوتا ہے. اگر یہ کہیں کہ یار یہ کیسا استاد ہے کہ یہ 3 اس نے رانگ دے دیے, اس کو خود کچھ نہیں پتا ہے, وہ میں نے اس لیے دیے ہیں تاکہ میں ان کی نالج کو جانچوں. جب ہمارا بنیادی مذہبی مقدمہ یہ ہے, اور صرف میرا نہیں, تمام عیسائیوں کا, تمام یہودیوں کا, تمام مسلمانوں کا, سارے جتنے بھی اہل مذاہب ہیں جو مونوتھیسٹک ریلیجن ہے, ان کا یہ مقدمہ ہے کہ ہم اس دنیا میں امتحان کے لیے اور ابتلا کے لیے ہیں, جس کا نتیجہ اس کو پہلے سے پتا ہے. کمپلیٹ, ہم اس دنیا کے اندر ایک امتحان کے لیے ہیں کہ ہم اپنے خدا کو پہچانیں. اگر پہچان لیں گے تو جنت میں جائیں گے, اور نہیں پہچانیں گے تو جہنم میں جائیں گے. اگر ہمارا بنیادی مقدمہ یہ ہے تو اس مقدمے کے صحیح ہونے کے لیے ایول کا ہونا ضروری ہے اس دنیا میں. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود سے خود وجود میں آ گئی ہے یا کسی مادے نے بتا دیا, تو پھر کیا اس کائنات کے اندر ایول پاسبل تھا؟ مجھے صرف چلیے خدا, آپ نے جس طریقے سے میرا کوشچن سائیڈ میں رکھا نا, میں بھی خدا کو سائیڈ میں رکھتا ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ ایول کیوں ہے؟ کیونکہ انسان جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اپنے سروائیول کے لیے بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو کہ انسانوں کو نہیں کرنے چاہیے, اس لیے ایول ایگزسٹ کرتا ہے. نہیں تو انسانوں کی وائرنگ جو جس طرح مادہ ہے, مان لیے پتھر ہے, اس کا کوئی شعور نہیں ہے, تو سارے انسانوں کو ایک ہی طرح سوچنا چاہیے تھا نا, کوئی برائی کی طرف نہ سوچتا. یہ سارے اچھائی ہوتے یا سارے برے ہوتے؟ ایسا کیوں ہوا کہ کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں؟ کائنات میں ایول ایگزسٹ کرتا ہے. اس لیے کائنات میں ایول ایگزسٹ کرتا ہے کہ تمام انسان جو ہیں وہ مختلف جین میوٹیشنز کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں. اگر آپ نے یہ کہا واجدی صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے بنایا کہ یہ مجھے پہچانے گا یا نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے مدرسے میں اپنے طلباء کا امتحان لیتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ کون فرسٹ آئے گا کون سیکنڈ آئے گا, لیکن آپ کی اللہ تعالیٰ کو تو اس امتحان کا نتیجہ بھی پہلے سے پتا. آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں مجھے میرے سوال کا دیکھیے, میرے سوال کا جواب دیں آپ لے کے جائیں گے تقدیر کے مسئلے پر, تو ہم کبھی بھی اس سیشن کو مکمل نہیں کر پائیں گے. ایول کیوں ایگزسٹ کرتا ہے, آپ کا جو ورلڈ ویو ہے اس کے اعتبار سے ایول کیسے ایگزسٹ کرتا ہے کہ ایول کوئی ایبسولوٹ ٹوٹیلٹی میں ٹرم ہی نہیں ہے کہ آپ جس طرح یہ مائک ایگزسٹ کرتا ہے, جس طرح یہ گھڑی ایگزسٹ کرتی ہے, جس طرح میں ایگزسٹ کرتا ہوں, اس طرح ایول جو ہے ایبسولوٹ ٹوٹیلٹی میں ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. اگر میں پاکستان میں, اگر میں انڈیا میں کسی کی بیوی کا ہاتھ چومتا ہوں تو یہ ایول ہے. اگر میں فرانس میں کسی کی بیوی کا ہاتھ نہیں چومتا ہوں تو مجھے مینرز نہیں ہیں. اگر میں پاکستان یا انڈیا کی مسلم پاپولیشن میں سور کا گوشت کھاتا ہوں تو یہ ایول ہے. شراب پیتا ہوں تو یہ ایول ہے. لیکن اگر یہی کام میں ویسٹرن سویلائزیشن میں نہیں کرتا ہوں تو یہ صرف اور صرف میری چوائس ہے. تو ایول اپنی, اگر آپ انصاف نہ کریں تو, اگر ایول انصاف جو ہے وہ انسانوں کا مظہر ہے نا, آپ انصاف نہ کریں ایول ہے کہ نہیں آبجیکٹیولی. انصاف کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ انصاف کی ضرورت تب ہوتی ہے جب ایک انسان دوسرے انسان کا حق کھاتا ہے, اور دنیا کے تمام جو ایتھیسٹس ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ میری بات کا جواب سن لیجیے, میری بات سن لیجیے, آپ کے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انصاف کی آپ کو ضرورت کب ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے جب جرم ہوتا ہے تو انصاف کی ضرورت ہوتی ہے. کیا آپ انصاف نہ کرنے کو آبجیکٹیولی ایول مانتے ہیں یا سبجیکٹیو ایول مانتے ہیں؟ آبجیکٹیولی ایول مانتے ہیں. ابھی تو آپ نے کہا کہ آبجیکٹیولی ایول نہیں ہوتا. ایول جو ہے کسی کام کے اندر ایگزسٹ کرنا چاہیے نا. تو جب پورک کھانا, آپ نے ساری مثال کسی کام کی دی ہے نا, تو انصاف کرنا بھی تو ایک کام ہے نا. جب آپ اس کام کو, جب آپ اس تقاضے کو پورا نہیں کریں گے, جب آپ کسی پر ظلم کریں گے, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد انصاف کی ضرورت پیش آئے گی. ٹھیک ہے, جب برائی اپنی ٹوٹیلٹی, دیکھیں میری بات سنیں, جب سور کا گوشت, میری بات آپ سمجھ گئے؟ میں سمجھ گیا, میں اسی کو ایڈریس کر رہا ہوں کہ جو سور کا گوشت کھانا ہے اس پر اگر مجھے متون کیا جائے گا اور مجھے جج کیا جائے گا, سبجیکٹیو ہے نا, وہ تو ہم خود ہی مان رہے ہیں سبجیکٹیو ہے. مجھے یہ, لیکن آپ نے یہ کہا کہ آبجیکٹیولی ایول ایگزسٹ نہیں کرتا. آبجیکٹیولی ایول ایگزسٹ نہیں کرتا, لیکن اس کی جو ججمنٹ ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. یعنی انصاف نہ کرنا, ایک آدمی انصاف نہیں کر رہا ہے, کیا اس کو آپ آبجیکٹیولی ایول مان رہے ہیں؟ آپ نے بھی کہا مان رہے ہیں. میں نے کہا کہ انصاف جو ہے وہ سبجیکٹیو ایول کی ججمنٹ ہے, سبجیکٹیو ایول کی ججمنٹ ہے, اور انصاف کے جو تقاضے ہیں, ٹھیک, وہ انصاف کسی بھی طرح ہو سکتا ہے. مجھے یہ بتائیے, لیٹ می ہیلپ یو ایز ویل, کہ ایک انسان کو یہاں پر قتل کر دیا جائے یا دنیا کے کسی کونے میں قتل کر دیا جائے, اس کے انصاف کے تقاضے مختلف ہوں گے. ٹھیک ہے, اس طرح مثلا ہٹلر نے 6 ملین لوگوں کو مارا, اس نے کہا میں نے انصاف کیا ہے. کے تقاضے مختلف ہوں گے. اسی طرح اگر دنیا کے کسی دوسری کونے میں شراب پی جائے اور یہاں شراب پی جائے تو انصاف کے تقاضے مختلف ہوں گے. اسی لیے
انصاف, لیکن بات ہو رہی ہے انصاف, اس کے تقاضوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. کمپلیٹ نا کہ جب ایول جو ہے وہ سبجیکٹو ہے, لیکن اس ایول کی جو ججمنٹ ہے کہ آپ نے انصاف کے پلڑے میں اس کو لانا ہے, وہ ایک کیا کہتے ہیں میرے نزدیک ایک آبجیکٹو چیز ہے. اب اس بات کو تھوڑا سا نیرو ڈاؤن واپس کی طرف کرتے ہیں کہ آپ کے نزدیک اس کائنات کے اندر خدا کی موجودگی اس لیے ضروری ہے کہ جو ایول ہے اس کو باقاعدہ پنش کیا جا سکے, اس کو باقاعدہ لگام ڈالی جا سکے. صرف یہی نہیں ہے, بلکہ اس لیے چونکہ اس کائنات میں جو آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ آبجیکٹیولی ایول موجود ہے, یہ ایول کبھی موجود نہ ہوتا, کائنات ایک حالت پر رہتی, یا تو اس کے اندر صرف گڈ ہوتا یا اس کے اندر صرف ایول ہوتا. اس کائنات کے اندر دونوں چیزوں کا وجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات خود سے خود وجود میں نہیں آئی ہے. اس کائنات چونکہ کائنات مادی ہے, مادے کو کیا لینا دینا ایول سے. اگر یہ موبائل جو ہے سیمسنگ نے بنایا ہے تو اس کے سارے موبائل جو ہیں ایک طرح کے ہوں گے, اور یہ سیمسنگ کی کریشن کا ثبوت ہیں. اگر یہ تمام انسان جو ہیں خدا نے بنائے ہوتے تو وہ یا تو گڈ ہوتے یا بیڈ ہوتے. تمام انسانوں کے اندر گڈ اور بیڈ کا متنوع ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا کوئی کریٹر نہیں ہے. تو نوٹ اور S21 دونوں ایک ہی ہیں کیا؟ جو نوٹ 10 اور S21 دونوں ایک ہی ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ سیمسنگ کے دونوں فون ہیں نا. نہیں, ان کی پرفارمنس ہر ماڈل کی ایک جیسی ہے نا. ہومو سیپینس اگر پرفارمنس کی بات ہو رہی ہے, پرفارمنس بھی الگ ہے. اگر نوٹ 10 کی پرفارمنس الگ ہے اور S22 کی پرفارمنس الگ ہے. صاحب اگر تمام ہومو سیپینس کو خدا نے بنایا ہے تو ان کی پرفارمنس سیم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر تمام ہومو سیپینس جو ہیں ایوالو ہوئے ہیں تو ان کی پرفارمنس میں ویریشن ہونی چاہیے, اور اسی ویریشن کی وجہ سے ایول وجود میں آتا ہے جو کہ سبجیکٹو ہے. تو میرا دعویٰ ہوا نا سر, میں لیٹ می کمپلیٹ فرسٹ. اسی پرفارمنس کے اندر ویریشن کی وجہ سے ایول وجود میں آتا ہے جو کہ سبجیکٹو ہے, اور اس کی جو ججمنٹ ہے وہ آبجیکٹو ہے. اب یہ بات آپ کی بات کا جواب ہو گیا. آپ نے میری بات, آپ میری دلیل دے رہے ہیں. اب آپ مجھے یہ تو آپ نے اپنے گول میں سکور کر دیا. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اپنے ٹاپک سے بہت دور آ گئے ہیں. نہیں, آپ اپنے ٹاپک سے بہت دور آ گئے ہیں. آپ صرف اور صرف یہی ثابت نہیں کر پائے کہ اس کائنات کو, یہ میرے خیال سے اس کو آڈینس پہ چھوڑ دیجئے کہ ثابت کر پائے یا نہ کر پائے. سر مجھے سمجھنا ہے نا, اب آڈینس تو کر لیں گے. نہیں سمجھنا, نہیں آڈینس کو تو آپ کی گفتگو سے سمجھنا ہے, میری گفتگو سے سمجھنا. میں بھی تو آپ سے کچھ سیکھنے آیا نا. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کائنات کو ایک ایسے خدا نے بنایا ہے جس نے 632 عیسوی کے بعد عربی زبان میں آخری دفعہ کلام کیا تھا, رائٹ؟ نہیں, کس نے کہہ دیا آپ سے؟ پھر وہ تو متکلم ہے. ہمیں پہلی آخری مرتبہ کلام ملا خدا کا, وہ تو متکلم ہے. کلام اس کی صفت ہے, جس طریقے سے وجود اس کی, جس طریقے سے رحمت اس کی صفت ہے. آپ تو کہہ رہے تھے وہ غیر مادی ہے. کلام تو مادے کی صفت ہے. یہ بھی آپ کا ایک فیلسی, اس کو بھی ٹھیک کروں گا. جس طریقے سے رحمت اس کی صفت ہے, غضب اس کی صفت ہے, ایسا تو نہیں کہ اس نے اب رحمت کرنا چھوڑ دیا یا غضب کرنا چھوڑ دیا. ایسے ہی کلام بھی اس کی صفت ہے. یہ اس کی صفات ہیں, جو صفات اس سے کبھی الگ نہیں ہوتی ہے. آپ یہ مت کہیے کہ آخری مرتبہ جو ہے اس نے 1400 سال پہلے کلام کیا تھا. ہم نے آخری مرتبہ 1400 سال پہلے اس کا کلام ریسیو کیا تھا, تو وہ ہمارے اینڈ سے آخری مرتبہ ہے, اس کے اینڈ سے آخری مرتبہ نہیں ہے. اچھا, کیا ثبوت ہے؟ اب ہم وہ ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو کیا ثبوت ہے. آگے بڑھ لیتے ہیں. ایک آرگومنٹ میں نے بتا دیا, جس کا آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا ہے, کہ کائنات نے ایول اور گڈ کو ایک ساتھ کس طریقے سے بنایا, جبکہ آپ آبجیکٹیولی ایول کے وجود کے قائل ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ, اور میں آپ کو بتا دوں تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر آپ آبجیکٹیو ایول کے قائل نہیں ہے نا, تو پھر آپ کی جو پرابلم آف ایول والی دلیل ہے وہ یہیں سے ہمارے نزدیک جو ہے اس کائنات کو کسی کانشیس اینٹی نے نہیں بنایا ہے. آپ کے نزدیک اس کائنات کو ایک کانشیس اینٹی نے بنایا ہے, اور اس کے باوجود اس میں ایول اور گڈ ایٹریبیوٹس پائے جاتے ہیں. اگر اس کائنات کو کسی ایک کانشیس اینٹی نے بنایا ہوتا تو اس کے اندر جو صلاحیتوں کا اظہار ہوتا وہ پریڈکٹیبل ہوتا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. میں نے یہی تو میرا سوال ہے آپ سے جناب. آپ میرا سوال سن لیجئے, جسٹ گیو می 1 سیکنڈ. کلام کا سہارا لینے کی جگہ آپ نے کہا کہ اگر کائنات کو کسی کانشیس بینگ نے نہ بنایا ہوتا, کوئی انکانشیس بینگ ہوتا, تو اس کائنات کے اندر ایول نہیں ہوتا, وہ کائنات ایک ہی جیسی رہتی, رائٹ؟ نہیں, میں نے آپ نے الٹ پکڑا ہے. اگر اس کائنات کو کسی کانشیس بینگ نے بنایا ہوتا تو انسانوں کے اندر جو بیہیویئر ہوتا یونیفارم ہوتا. چونکہ انسانوں کے اندر تنوع ہے, انسانوں کے رویوں کے اندر, یہ بات ارتقاء کا ثبوت ہے کہ ہر بندے کا آئی کیو لیول ڈفرینٹ ہے, ای کیو لیول ڈفرینٹ ہے, جین میوٹیشن ڈفرینٹ ہے, اس کا کوئی کریٹر نہیں ہے, اس کا کوئی کانشیس کریٹر نہیں ہے. یہ بات ہو گئی. بات ہو رہی ہے ایول کی, کہ اگر کائنات خود سے وجود میں آ جاتی تو وہ کسی نہ کسی ایک اسٹیٹ میں وجود میں آتی نا, کہ یا تو سارے کے سارے ایول ہوتے, اس میں ویریشن ہو سکتا ہے, یا سارے کے سارے اچھے ہوتے, اس میں ویریشن. ساحل کے کنارے جو پتھر پڑے ہوتے ہیں
ان کے اندر جو سائز ویریشن ہوتی ہے, جو ان کے اندر مختلف ڈیزائن ویریشن ہوتی ہے, وہ رینڈم ہوتی ہے نا. ہے تو سارے پتھر نا, ہے تو سارے پتھر نا. ایگزیکٹلی. تو وہ جو ویریشن, اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ والے پتھر جو ہیں یہ تو یہ پتھر ہیں, وہ والے پتھر نگین ہیں. واجدی صاحب, اگر آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر اس کائنات کو ایک کریٹر نے بنایا ہوتا تو تمام لوگ جو ہیں وہ یا تو اچھے ہوتے. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا, سوری میں نے یہ نہیں اگر کہا. اس کائنات کو ایک کریٹر نے بنایا ہوتا تو اس کائنات کے اندر جو متنوع لوگ پائے جاتے ہیں, یہ آپ نے کہا, رائٹ. میں نے یہ کہا ہے کہ اگر اس کائنات کو, چونکہ اس کائنات کو کریٹر نے بنایا ہے اس لیے ایول اور ورچو یا گڈ دونوں ایگزسٹ کرتے ہیں. اگر اس کائنات, یہ کائنات خود سے بنی ہوتی تو اس کائنات میں ایول اور ورچو دونوں ایگزسٹ نہ کرتے, ایک کرتا. تو اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایول کا جو کریٹر ہے وہ گاڈ ہے. ہمارا تو مقدمہ یہی ہے, ہم تو اس کو خالق شر بھی مانتے ہیں, خالق خیر بھی مانتے ہیں, لیکن کاسب شر, گاڈ از ایول. یہی بنیادی غلطی ہے. چونکہ ابھی میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی نا ایگزام کی, تو کیا میں آپ کے نزدیک, کیا میرے اسٹوڈنٹس حق بجانب ہوں گے کہ وہ کہیں کہ ہمارے ٹیچر کو کچھ نہیں پتا, اس نے 3 جو ہے غلط. مجھے یہ بتائیے گا کہ تو خلق شر برا نہیں ہے, کسب شر برا ہے. یعنی میرے اندر, اور یہ کامن سینسیکل بات ہے, میرے اندر جو شر کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے والا ہے وہ شر نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر میں اس شر کو ایگزیکیوٹ کرتا ہوں تو وہ شر ہے. بالکل. اگر ایک بندہ کلاشنکوف بناتا ہے تو وہ شر نہیں ہے, لیکن اگر بندہ کلاشنکوف سے فائرنگ کرتا ہے اور غلط جگہ فائرنگ کرتا ہے تو شر ہے. کیا آرمی دنیا میں, کیا آپ کے نیشن اسٹیٹ تھیوری کے مطابق کلاشنکوف آرمی کے لیے ضرورت نہیں ہے؟ کیا اگر آپ کے اوپر دشمن حملہ کرے اور آپ کے پاس کلاشنکوف ہو تو کیا آپ نہیں ماریں گے؟ میرے نزدیک تمام جو دنیا کی افواج ہیں اور دنیا کا جو تمام اسلحہ ہے وہ انسانیت کو مارنے کے کام آتا ہے, اور آپ کی تو جنتی تلواروں کے ساتھ. ویلکم ٹو یوٹوپیا which is not possible. ٹھیک ہے, میں تھیوریٹیکلی اسٹیبلش بات کر رہا ہوں. اسی کو یوٹوپیا کہتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے کہ کائنات کا جو خدا ہے یہ وہی خدا ہے جو قرآن مجید کا مصنف ہے. اب اگلی آ جائے. مجھے دیکھیں, میں قرآن کریم پر سنیجئے, آج ہماری جو موضوع ہے نا, ہمارا ہے وجود باری, ایگزسٹنس آف گاڈ. جب آپ یہ کہیں گے کہ نہیں حضرت آدم نے فلاں تاریخ میں کیا کیا تھا, I don't know, it doesn't really matter. اب آپ آگے مسئلہ ایگزسٹنس, میں اگلا آرگیومنٹ دے دوں آپ کو. سر مجھے بھی کوئی آرگیومنٹ دینے کا شوق ہے, آپ تو آرگیومنٹ, میں سمجھا کہ آپ کے پاس تو آرگیومنٹ ہی نہیں ہے. مجھے لگا کہ میرے پاس آرگیومنٹ ہے, سارا میرا ہی ہے. مجھے لگا کہ میرے پاس برڈن آف عدم وجود ہے. میرے پاس, آپ کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے نا, تو دلیل تو مجھے ہی دینی ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے پہلے تو برڈن آف پروف لینے سے انکار کیا, ٹھیک, اس کے بعد آپ نے اپنے پاس جو ریٹن جو آپ, مجھے احسان بھی تو کرنا ہے نا ملحدوں پر. نہیں, مجھے کیا کہتے ہیں یہ بتائیے گا کہ کائنات کے وجود کا کوئی پراپر مظہر ہے اور وہ خدا ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ جو فلسفہ اپنے دماغ میں کریٹ کر رہے ہیں اس فلسفے کی بنیاد پر اس کائنات کے کریٹر کو ہم جیسے کفار پہچان سکتے ہیں؟ چونکہ آپ کے پاس کامن سینس کی کمی ہے میرے بھائی, اور اسی لیے میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا, اسی لیے میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ ٹروتھ کو کیسے جان پائیں گے. تو آپ نے یہ نہیں کہا, حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹروتھ جاننے کا آپ کے پاس ایک ہی پیمانہ ہے اور وہ ہے سائنس. آپ اس کو نہیں کہنا چاہتے تھے, ٹھیک ہے. کامن سینس آپ کی زبان سے نکل گیا تو آپ کامن سینس پہ رہیں. ویسے تو یہ جو دلائل میں آپ کو دے رہا ہوں یہ سارے کامن سینسیکل ہیں, اس میں کوئی فلسفی نہیں ہے. I don't subscribe to philosophy. مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک یونیورسل کامن اینسیسٹر سے تمام لائف فارم کو اس کے کمپلیکس انٹریکیٹ میکینزمز کے تحت ایوالو کریں. ٹھیک ہے, ہم میں کامن سینس کی کمی ہے, اور کامن سینس یہ ہے کہ وہ مٹی کے پتلے سے آدم تخلیق ہوا. کامن سینس یہ ہے کہ اس آدم کی پسلی سے حوا پیدا ہوئی. ایک منٹ میں یہی رک جائیے, کامن سینس یہ نہیں ہے کہ ایک مرد ایک عورت کے پیٹ سے نکلتا ہے, تو اس کا الٹا کیوں نہیں ہو سکتا؟ واہ 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 واہ, تو مجھے یہ نہیں, اس میں مجھے بتا دیجئے, اگر یہ عورت کی لیے انفیریٹی ہے کہ ایک عورت آدم کی پسلی سے بنے, تو کیا یہ مرد کے لیے انفیریٹی نہیں ہے کہ ایک مرد عورت کے پیٹ سے پیدا ہو؟ مجھے یہ بتائیے گا کہ محض اس لیے آپ اس کو انفیریٹی نہیں مانتے چونکہ دنیا اسی طریقے سے چل رہی ہے. مجھے یہ بتائیے گا, آپ کو وہ چیز اس لیے, آپ کو وہ چیز اس لیے اس پر اعتراض ہو رہا ہے چونکہ وہ ایک کتاب کے اندر آ گیا, مقدس کتاب. ایگزیکٹلی, وہ ایک مقدس. تو اگر ہم کامن سینس کی بات کریں تو یہ چیز بالکل کامن سینسیکل ہے کہ ایک عورت مرد کی پسلی سے پیدا ہو سکتی ہے جس طرح ایک مرد عورت کے پیٹ سے پیدا ہو سکتا ہے. 9 ماہ کی 18 سال کی, کسی اللہ عالم, وی ڈونٹ نو. اگین آپ مجھ سے وہ سوال کر رہے ہیں کہ جس کے اوپر آپ کی کہانی اتنی مضحکہ خیز ہے واجدی صاحب کہ حوا, جو میں آپ سے پوچھ, آپ نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ آدم کی پسلی سے حوا پیدا ہوئی, کیا آپ نے دعویٰ؟ بالکل. مجھے یہ بتائیے گا 9 ماہ کی پیدا ہوئی 18 سال کی پیدا؟ وی ڈونٹ نو.
سر کوئی دماغ لڑائیں, کوئی It doesn't really matter. It does matter because it is fallacy. It does matter. It is fallacy. It's not a fallacy. اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ننھی بچی کو اپنے ادھر سے نکال کر اس کے ساتھ بڑے ہو کر انٹرکورس کریں, اور ایک بڑی بچی کو یہاں سے نکالیں اور اس کے بعد اس سے انٹرکورس کریں. آپ کے وجود سے کوئی چیز نکلی ہو اور اس کے ساتھ آپ انٹرکورس کریں اور اس کے بہن بھائیوں سے آپ نسل انسانی کو پھیلائیں, آپ کو کچھ خیال نہیں آتا؟ آپ کو خیال نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی صاحبہ سے اگر انٹرکورس کرتے ہیں, مان لیجیے, میں معاف کیجیے گا میں پرسنل نہیں ہو رہا ہوں, کیا وہ جینیٹیکلی آپ کی بہن نہیں ہے؟ جینیٹیکلی ہم تو دنیا, ہم لوگ سوائے وہ بھی تو آپ تو سنگل اینسیسٹر سے نکلے نا بھائی, تو آپ ہی کی تو بہن ہے وہ. تو سوال یہ کہ آپ اپنی بہن کے ساتھ کیسے کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں مذہبی ایسپیکٹ سے اپنی بیوی کو اپنی بہن تسلیم کرتے ہیں. نہیں, اچھا آپ نے ہمارے اوپر الزام لگا کہ ارے یہاں سے نکلی تو اس سے کیسے انٹرکورس کر لیا. ہم لوگ سوائے فرسٹ کزنس کے ہم دنیا کی ہر عورت سے جو اختلاط ہے اس کو جائز سمجھتے ہیں. اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ اس کے نتیجے میں جینیٹک ڈیزیزز ہوتی ہیں. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے, اب ہم آگے بھی چلیں اپنے آرگیومنٹس کو. سر مجھے آپ نے تو بنایا ہوا ہے ایک وہ پورا سیٹ آف آرگیومنٹ, آپ بھی بنا سکتے تھے. سر میں تو آپ سے گفتگو کرنے آیا ہوں, میں آپ سے جیتنے تھوڑی آیا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ جو حوا آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی وہ irrelevant جیسے آپ ہوں یا کیسر راجہ صاحب ہوں, آپ لوگ irrelevant کیوں قرار دیتے ہیں چیزوں کو؟ ہمارے سوال, ہم نے آپ کے کسی سوال کو ہمارے ڈیبیٹ کا موضوع نہیں ہے, کیونکہ آپ کو یہ ہمارے ڈیبیٹ کے موضوع نہیں ہے. سر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. سر سوچنے کی کوشش کریں. ایگزیکٹلی دس از آور آرگیومنٹ کہ ہمیں ہر وہ چیز جو خدا کرتا ہے اس کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے. ہمارا تو آرگیومنٹ ہی اس بات کے اوپر ہے کہ ہماری نالج لمیٹڈ ہے, ہماری حکمت لمیٹڈ ہے, اور خدا کی نالج انلمیٹڈ ہے, خدا کی حکمت انلمیٹڈ ہے. تو جب اس کی نالج حکمت انلمیٹڈ اور ہماری نالج لمیٹڈ ہے تو ہم اس کی انلمیٹڈ نالج کو اپنی لمیٹڈ نالج میں کیسے یا لمیٹڈ ذہن میں کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یہ تو فیلسی ہے, یہ پاسبل نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ سوال کرتے ہیں جو آپ کے نزدیک ہو سکتے ہیں بنیادی ہوں, لیکن وہ آبجیکٹولی بنیادی نہیں ہے. یہ تو آپ یہ ثابت کر دیں کہ آبجیکٹولی بنیادی ہے تو میں جواب دے دوں گا. یہ بتائیے گا کہ آدم کو تو حوا, آدم کی پسلی سے تو حوا, خدا کا کانسیپٹ ختم ہو گیا کیا؟ نہیں ختم ہو گیا نا, کیونکہ جب میں ان باتوں کو غلط ثابت کر لوں گا تو ہم آگے بھی چل پڑیں گے, مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. جب آدم کی پسلی سے حوا کو بنایا گیا تو جو ایک چمپینزی کی مادہ ہے وہ کیسے تخلیق ہوئی؟ آئی ڈونٹ نو, چونکہ چمپینزی کے اوپر ایمان لانا میرے ورلڈ ویو کا حصہ نہیں ہے. چمپینزی کو میں دیکھ رہا ہوں, چمپینزی کے اوپر ایمان لانا, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مذہبی جب مذہبی ہوگا, وہ مسلمان جب ہوگا, جب وہ آمنت باللہ کے ساتھ چمپینزی بھی ایڈ کرے؟ مجھے ایک بات بتائیے کہ نہیں, میرے سوال کا جواب, میں آپ کو سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ آدم کی پسلی سے, میرے سوال کا جواب نہیں سر, میں اسی طرف آ رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ تخلیق کے زندگی کا اتنا مزح کا خیز نظریہ پیش کرتے ہیں. آپ نے چمپینزی کی مثال دی ہے, تو کیا چمپینزی کے اوپر ایمان لانا ہمارے مذہب کے پیراڈائم کا حصہ ہے؟ کیا آدم کے اوپر ایمان لانا جو ہے جی وہ ہمارے مذہبی پیراڈائم کا حصہ ہے؟ تو آپ ہم سے سوال جب آپ کی مذہبی پیراڈائم اس وقت چیلنج ہو جاتی ہے جب آدم اور حوا کا ریپروڈکٹیو سسٹم, آدم اور حوا کا اینڈوکرائن سسٹم, اس کا ہارمونل سسٹم اس تمام تر چمپینزی کے ریپروڈکٹیو سسٹم سے, ہارمونل سسٹم سے کورسپونڈ کرتا ہے. آپ دوبارہ مجھے ایوولوشن پہ لے کر جا رہے ہیں, اس ایوولوشن پر کہ جس ڈیبیٹ کو آپ خود ثابت نہیں کر پائے قیصر بھائی کے سامنے. تو مجھے یہ بتائیے, ہم خدا کے وجود پر بات کر رہے ہیں, آپ کا جو خدا ہے اور ایوولوشن. اور میں آپ کو بتا دوں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے نہیں کرتی, میں کہتا ہوں یہ آپ کا سائنٹیفک آرگومنٹ ہے, یہ آپ کا آرگومنٹ سائنٹیفک ہے کیا؟ یہ جو آپ نے چمپینزی کی مثال دی, آپ کا آرگومنٹ سائنٹیفک ہے؟ میں آپ کا سوال نہیں سمجھا. آپ نے جو بھی کہا نا کہ اس کا جو آدم کا اور حوا کا جو بھی آپ نے کہا کہ اندرونی ساخت ہے, اور اسی طریقے سے چمپینزی کی اندرونی ساخت ہے, نہیں ہے سیم. یہ سائنٹیفک آرگومنٹ نہیں, سیم نہیں ہے. یہ سائنٹیفک, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, یہ سیم نہیں ہے. یہ سمپل آرگومنٹ ہے, یہ سمپل آرگومنٹ ہے آپ کو سمجھانے کے لیے. آپ کیوں ڈر رہے ہیں سائنس کا نام لیتے ہوئے؟ وہ تو آپ کی مالک اور خالق ہے. آپ بتائیے سائنٹیفک آرگومنٹ ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کو سائنس سے اتنی چڑ کیوں ہے. نہیں مجھے نہیں ہے, اور آپ اسی سائنس کی بدولت جو ہے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں. مجھے سائنس سے دلچسپی نہیں ہے, میں سائنٹیفک ڈیوائسز استعمال کر رہا ہوں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ سائنٹیفک آرگومنٹ ہے؟ جی, یس اور نو؟ جی یس جی ٹھیک ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سائنٹیفک آرگومنٹ خدا کو پروو یا ڈس پروو کر سکتا ہے؟ سائنٹیفک آرگومنٹ خدا کو پروو یا ڈس اپروو نہیں کر سکتا ہے. تو پھر آپ نے کیوں دیا؟ اس لیے کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسپیشل کریشن کے ذریعے کریٹ کیا, اور اس کے بعد حوا کو آدم کی پسلی سے. میں نے کہا آپ اس سائنس کو لے کر آ رہے ہیں خدا کو نہیں. آپ یہ سوال آپ چیلنج کر رہے ہیں سائنس کی بنیاد پر کہ چونکہ اس اسٹوری کے اندر ہول ہے, دیئرفور خدا ایگزسٹ نہیں کرتا. نہیں کرتا, یہی کہہ رہے ہیں نا آپ. تو آپ نے سائنٹیفک آرگومنٹ کو خدا کے
ڈسپروو کرنے کے لیے استعمال کر لیا, جو کہ سائنٹیفکلی غلط ہے. اس خدا کی موجودگی کے دعوے کو چیلنج کیا جس خدا کی موجودگی کا آپ دعویٰ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو آدم ہے وہ مٹی کے پتلے میں روح پھونکے جانے سے پیدا ہوا, آپ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں, ہوا پیدا ہوا. آپ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ سائنس کو ہم خدا کو ڈسپروو کرنے کے لیے نہیں استعمال کر سکتے, تسلیم کر رہے ہیں نا؟ میں اس بات کو تسلیم کر رہا ہوں, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ہم لوگ ہماری پوزیشن سائنس کو بھی استعمال کر رہے ہیں. ہماری جو پوزیشن نہیں ہم ویری انٹرسٹنگ, ہماری جو پوزیشن ہے وہ آپ کے ریلیجس گاڈ کو ڈینائی کرتی ہے یوزنگ دا سائنٹیفک آرگیومنٹ. ہمارے پاس رچرڈ ڈاکنز جو ہیں یا کرسٹوفر ہچنس جو ہیں, جو سیم ہیرس ہے, وہ اس کریٹر کی موجودگی کو ڈس اپروو نہیں کرتے جس کی موجودگی کا ابھی ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. آپ تو کر چکے ہیں نا جس پوزیشن سر, آپ تو کر چکے ہیں نا باجدی صاحب, جس پوزیشن کو ایگنوسٹسزم کہتے ہیں. آپ ایگنوسٹک نہیں ہیں. مجھے میں اپنے آپ کو ایتھیسٹ سلیش ایگنوسٹک کہتا ہوں. یہ ابھی نیا اضافہ ہوا میرے لیے, انکشاف ہے, اسی لیے میں نے شروع میں پوچھ لیا تھا آپ سے کہ سر آپ ایتھیسٹ ہیں. آپ نے کہا جی میں بتاتا ہوں. ایتھیسٹ کا مطلب وہ ہوتا ہے جو کہ مذہبی خدا کی موجودگی کو جھٹلاتا ہے, اور ایگنوسٹک وہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی اس کائنات کی تخلیق کا کریٹر کبھی ہمارے سامنے آیا تو ہم اس دعوے کے اوپر غور کر سکتے ہیں. اس پوزیشن کو ایتھیسٹ سلیش ایگنوسٹک کہتے ہیں, اور ایتھیسٹ وہ ہے